حالات حاضرہ کے ہفتہ وار پروگرام لاک ڈاؤن کے ساتھ میں ہوں ریاض مصر۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے حوالے سے، جو اس وقت بھی بند پڑی ہے۔ 27 مارچ کو، اپریل کو یہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے درمیان کلیشز کی وجہ سے بند کر دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ 1-2 ہفتوں میں کھل جائے گی، لیکن اس حوالے سے اس وقت کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ ایک ڈسپلنری کمیٹی قائم کی گئی تھی، اس حوالے سے اس نے 79 اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی سے بے دخل کر دیا، نکال دیا گیا ہے۔ کچھ کی ڈگریز کینسل ہو گئی ہیں۔ اس حوالے سے آج ہمارے کچھ مہمان موجود ہیں، ہم ان سے آپ کی بات کروائیں گے۔ آج کے مہمانوں کا تعارف کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب میکن صاحب، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ کی ان سے اکثر ملاقات ہوتی ہے، ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، ہمارے پروگرام کی، ہمارے شو کی وہ روح رواں ہیں۔ اور دوسرے ہمارے مہمان ہیں شہرون شہزاد صاحب، آپ کا تعلق قائد اعظم یونیورسٹی سے ہے، ہم ان سے بھی آپ کی بات چیت کریں۔ آفتاب میکن صاحب، یہ ایشو جو ہے نا قائد اعظم یونیورسٹی کا، یہ بڑے عرصے سے یونیورسٹی کو کہا جاتا تھا کہ یہ ایک کلوز یونیورسٹی ہے، ایک اوپن یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں اور ایک کلوز یونیورسٹی ہے۔ تو قائد اعظم یونیورسٹی کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ یہ کلوزڈ اس طرح ہے کہ یہاں پہ اکثر کلیشز ہوتے رہتے تھے، اور چونکہ مجھے بھی وہاں کے معاملات کا کچھ حد تک، یا آپ جتنی حد تک بھی کہہ لیں، پتہ ہے مکمل حد تک جی، اور میں وہاں کے معاملات کو بڑا عرصہ بڑا کلوزلی دیکھتا رہا ہوں، تو وہاں پہ ایک بیلنس جو ہے نا وہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ تو وہ بیلنس تب ٹوٹتا ہے جب وہاں کی ایڈمنسٹریشن کے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بعض اوقات فرینڈلی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس کو اپنے ہاسٹل ہے اس کی مینجمنٹ میں، ان کی اکیڈیمکس کے حوالے سے وہ ان کو انگیج رکھتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن سائڈ پہ ہو کے اپنا وہ سخت والا جو آئرن راڈ، ایک بیوروکریٹک چہرہ جب دکھاتی ہے تو اسٹوڈنٹس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے، اور اسٹوڈنٹس آپس میں جو ہے نا ان کے کلیشز ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو مینیج نہیں کر پا سکتی۔ تو اس وقت کی جو سچویشن ہے، جو ہمارے چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک ہفتہ پورا گزرا، ایک کلیش ہوا، اس کے بعد جو ہے نا پورے ہفتے بعد جو ہے نا دوبارہ بڑا کلیش ہوا، یونیورسٹی نے اس کو بند کر دیا۔ یہ 27 مارچ کا بڑا کلیش تھا، اس میں کچھ اسٹوڈنٹس 24 کے قریب 23 کے قریب 27 فروری کو اور پہلا انسیڈنٹ ہوا تھا 20 کو، پھر 27 فروری کو ہوا ہے، اور اس کا بہانہ بنا کر اس یونیورسٹی کو کلوز کر دیا گیا۔ اسٹوڈنٹس کی جو الاٹمنٹس ہیں وہ کینسل کر دی گئی۔ یہ میں اب سٹیپس کی بات کر رہا ہوں۔ تو تیسری چیز یہ تھی کہ ایون خواتین کو بھی وہاں سے بے دخل کر دیا گیا، اور بیان یہ دیا گیا یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ چند شر پسند کچھ عناصر تھے اور وہ وائلنٹ اسٹوڈنٹ تھے، ہم نے جو ہے نا ان کے خلاف جو ہے نا وہ ہم نے کارروائی کرتے ہوئے ہاسٹلز کو کلوز کر دیا۔ اب یونیورسٹی کی تعداد اور یہ ساری چیزیں، ہاسٹلز کی، ہمارے ساتھ شہرون بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمیں بتائیں گے۔ تو آپ کا یہ کیا امپریشن بنتا ہے کہ یونیورسٹی کا جو اتنا بڑا سٹیپ تھا، آپ اس کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟
میرے خیال میں یہ ایک ڈنگ ٹپاؤ پروگرام تھا یونیورسٹی کا، اور یہ ڈنگ ٹپاؤ پروگرام میں ان کا تھا کہ جی ہم یہ تھوڑا سا جب ان کو باہر نکالیں گے اسٹوڈنٹس کو تو وہ پھر معاملات کنٹرول ہو جائیں گے. لیکن ایڈھاکزم کی پالیسی جو پچھلے وی سی محمد علی شاہ صاحب کے جانے کے بعد بھی جاری ہے، تو یہ میرے خیال میں کل وقتی پالیسیاں نہ ہونے کے سبب یہ ایک ایڈھاکزم کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا ہے. اور چونکہ کسی اور جونیئرز کو پروموٹ کر کے سینئر سیٹ پہ بٹھایا گیا ہے، میرے خیال میں یہ بہت سارا میس ہے. اتنا اس میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ چند اسٹوڈنٹس سے اگر ہوں گے بھی چند اسٹوڈنٹس ہوں گے، وہ 100 میں ہوں گے 200 ہوں گے جو وائلنٹ تھے، تو باقی 10,000 ہیں 9,000 ہیں 8,000 ہیں، ان کا کیا قصور ہے کہ آپ نے ایک ہی ایگزیکٹو آرڈر میں، ایک ہی آرڈر میں، ڈکٹوریل آرڈر میں، کہ یہ تو ایسے ضیاء دور میں بھی نہیں ہوتا تھا، مشرف دور میں بھی نہیں تھا کہ جی آپ نے ایک باقیوں کا 10,000 کا اسٹوڈنٹس کو 10,000 سے زائد اسٹوڈنٹس ہیں، آپ نے ان کا ایک مہینہ ضائع کر دیا بعض کا. تو یہ کون برداشت کرے گا؟ ٹیچرز کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بیٹھے ہیں، ان کو مزے سے تنخواہ مل رہی ہے، اور نقصان ہوگا تو اسٹوڈنٹس کا ہوگا، اور اس کا کون ذمہ؟ اچھا، میں جو آپ کی بات مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ کنفیوز تھی کیونکہ ایڈھاکزم تھا. نہیں، وہ کنفیوز نہیں ہے، کسی کو کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا. جب کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے تو وہ ظاہری بات ہے ایسے ہی معاملات ہوں گے. اچھا، ہم شرون سے پوچھتے ہیں. شرون وہاں پہ چونکہ بڑا کلوزلی انہوں نے دیکھی ہیں چیزیں. شرون، آپ جو جس طرح کی سچویشن جو ہے نا ڈیولپ ہوئی ہے وہ آپ نے وہ بھی دیکھی، پھر کلیشز ہوئے وہ بھی دیکھے، پھر ایڈمنسٹریشن کا رویہ بھی دیکھا، تو آپ تھوڑا سا وہ اس فیز میں جائیں پچھلے مہینے میں. اس مہینے کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں. ریاض صاحب، آپ جو ہے نا وہ یہاں 2 چیزیں مینشن کرنا بھول گئے ہیں. پہلے تو میں وہ آپ کو جی پلیز. جی 28 فیب کی رات کو، کیونکہ یہ معاملہ جو ہوا تھا وہ 27 فیب کو ہوا تھا. 28 اس سے نیکسٹ ڈے 28 فیب کو رات 10-11 بجے پولیس کی 600 سے 700 کے قریب نفری نے وہاں کے اسٹوڈنٹ کو زبردستی مار پیٹ کر کے لاٹھی چارج، آنسو گیس، ایون کے 3-4 فائر بھی پولیس والوں کو کرنے پڑے. یہ معاملہ آپ نے جو ہے نا یہ مینشن نہیں کیا، یہ بھی ہوا ہے وہاں پر اسی رات جس رات نکالا گیا ہے. دوسرا، آپ یہ سارے معاملات ڈسکس کر رہے ہیں، میں نے سنے آپ نے پوری بات پورا واقعہ مینشن کیا ہے. یہ واقعہ ایسے نہیں ہوا کہ ایک ہی پل میں جو ہے نا اس طرح کی کلیش ہو گئی یا اس طرح کا واقعہ ہو گیا، نہیں. یہ ایک پوری سیریز تھی. 20 فیب کو جو ہے نا 2 PhD اسکالرس کے درمیان کوئی تو تکرار ہوئی ہے آپس میں، ان کے درمیان کوئی بحث ہوئی ہے، کوئی مبالغہ آرائی ہوئی ہے کسی بھی بات پہ، بات ابھی تک نہیں ہے پتہ. اس کے بعد بلوچ اور پشتون اسٹوڈنٹ میں جو ہے نا ایک کلیش ہوئی ہے. اس کلیش والے دن وہ کلیش دن 12 سے لے کر رات کے 10 بجے تک چلتی رہی ہے. نہ کوئی ایڈمنسٹریشن کا بندہ آیا اس میں، نہ ہی کوئی ICT ایڈمنسٹریشن سے کوئی بندہ آیا. ٹھیک ہو گیا. وہ کلیش چلتی رہی، اس میں لڑکے زخمی ہوئے، وہ معاملہ ہو گیا. ایک ویک یہ معاملہ چپ رہا، کسی نے کچھ نہیں کیا. اب اس بیچ بھی نہ ایڈمنسٹریشن آئی ہے نہ کوئی آیا ہے. ایک ویک بعد 27 فیب کو دوبارہ یہی مسئلہ ہوتا ہے. اسی مسئلے کے بیچ میں پولیس بھی موجود ہے، یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن بھی موجود ہے، کیونکہ ورکنگ ڈے ہے، دن 12 بجے کا یہ معاملہ ہے جب ان کے درمیان کلیش ہوئی ہے. سارے موجود ہیں، کسی نے کسی کو کہیں پر روکا ہی نہیں ہے، نہ کوئی عملی اقدام کیا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ کلیش رکے، یہ معاملہ نہ ہو، یا اس طرح کی کوئی بات نہ ہو. اچھا شرون، یہاں پہ رک جائیں. یونیورسٹی کا جو اسٹوڈنٹس کا ایک کلچر ہے اپنا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ صلح صفائی کی کوششیں بھی ہوتی ہیں. کچھ نیوٹرل گروپس ہیں وہ بیچ میں آ جاتے ہیں، یا کچھ خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے کسی ایک پارٹی کی طرف سے کہ ہمیں جو ہے نا بس ٹھیک ہے، انسیڈنٹ ہو گیا ہے، کیمپس کا جو امن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور کوئی راستہ نکالتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی کوشش کوئی ہوئی ہو؟ جی بالکل، اس طرح کی کوشش ہوئی ہے اور ہو بھی رہی تھی، کیونکہ وہ ایک موب والی سچویشن بنی ہوئی تھی اس وقت. سب سے پہلے تو اس موب کو جو ہے نا ڈسپرس کیا گیا، جس طرح دکھا رہے ہیں کہ بھئی معاملہ اس طرح ہوا ہے کہ
2-3 ہزار بندوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ایک موب بنا ہے، اس کو پھر تھوڑی دیر بعد ڈسپرس کر دیا ہے. اس طرح کی نہ کوئی سیریس انجریز آئی ہیں، نہ کوئی بات ہوئی ہے. بس آپ یوں کہہ لیں کہ اس پورے کے پورے واقعے میں یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن نہیں، میں ایڈمنسٹریشن نہیں کہوں گا، میں کہوں گا یونیورسٹی فیکلٹی. ٹھیک ہے. کیونکہ ناظرین اور حاضرین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری یونیورسٹی کو کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں چلا رہی، وہاں کی فیکلٹی چلا رہی ہے. ٹھیک ہے. وہاں کا رجسٹرار بھی فیکلٹی ممبر ہے، صرف جو وائس چانسلر ہے وہ ایڈ ہاک پہ ہیں 2-3 منتھ کے لیے، سنا ہے HEC سے ریکروٹمنٹ ہوئی ہے ان کی. باقی سارا کا سارا یہ یونیورسٹی کے جو بھی معاملات ہیں فیکلٹی چلا رہی ہے. اور ابھی یہ جو جنگ ہے جس کی نظر 10,000 سے 15,000 طلباء چڑھے ہیں، جس کی نظر وہ جنگ یہ ہے کہ وہاں پر فیکلٹی اپنی ڈومیننس چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ وہ پاور میں ہوں، ان کی بات ہو، جو ان کے نظر میں اچھے ہیں وہ اچھے ہوں، اور ان کی بات مانی جائے اور ان کی ڈومیننسی کو مانا جائے. تو ہمیں یہ لگ رہا ہے سامعین کہ ایک ڈسکنیکٹ موجود ہے اسٹوڈنٹس کے درمیان اور فیکلٹی کے درمیان. یہ ملک کی پریمیئر جو یونیورسٹی ہے 27 فروری سے کلیشز کی وجہ سے، اسٹوڈنٹس کے درمیان کلیشز کی وجہ سے بند ہے، اور ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کب کھلے گی. لیکن تعدیبی کارروائی کے طور پہ 79 یعنی 79 اسٹوڈنٹس کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے. اس پہ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنا مہتاب بشیر صاحب. مہتاب بشیر سینئر جرنلسٹ ہیں. اس معاملے پہ ہم ان کا ٹیک لیتے ہیں کہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ کیا ہے. مہتاب بشیر، مجھے آپ سن رہے ہیں؟ جی سن رہا ہوں. جی مہتاب بشیر، بتائیے گا کہ وہاں پہ جو اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ جی آج وائس چانسلر صاحبہ نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جو ہاسٹل کے حوالے سے ہے، اور اس کی جو ری ویمپنگ کی جا رہی ہے، جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اس حوالے سے ایک ڈیٹیلڈ نوٹیفکیشن ہے جو رجسٹرار صاحب کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اور وائس چانسلر صاحبہ کی منظوری سے جاری کیا گیا، جس میں بڑی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ CCTV کیمراز لگائے جائیں گے جی، اور اس کے علاوہ بایو میٹرک کا سسٹم متعارف کرایا جائے گا جی، اور اس کے علاوہ جو 2-3 ایسی شکیں بھی اس میں ڈالی گئی ہیں جس پہ میرے خیال میں اسٹوڈنٹس میں کافی ریزرویشن پائی جائیں گی. جی. اچھا مہتاب، اس میں 21 ممبر کمیٹی تھی، انہوں نے قائم کی تھی، یہ سارے کے سارے ٹیچرز تھے؟ جی اس کا ابھی تک کچھ انفارمیشن نہیں، نہ ہی کسی کی طرف سے کمیٹی کی طرف سے یہ پبلک کی گئی ہے لسٹ، اور نہ ہی کسی کو پتہ. ایون میڈیا کو بھی مطلب کہ اندھیرے میں ہی رکھا جا رہا ہے، کوئی ان سے کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے کسی ایون کمیٹی کا. وائس چانسلر صاحبہ بھی نے بھی ابھی تک میڈیا کو کوئی بریفنگ نہیں دی اس حوالے سے، اور اسٹوڈنٹس میں آلریڈی جو ہے وہ ریسنٹمنٹ پائی جا رہی ہے. اچھا مہتاب، اس میں 2 اور بھی شکیں شامل ہیں جو انہوں نے ریکمنڈیشنز دی ہیں. ایک تو پولیس پکٹس جو ہے نا وہ قائم کی جائیں گی، دوسرا یہ ہے کہ جو BS پروگرام ہے جس کی وجہ سے یونیورسٹی میں ایک کیوٹک قسم کا ماحول پیدا ہوا ہے، کیونکہ اوریجنلی تو MSc اور MPhil اور PhD کے لیے تھی یہ یونیورسٹی. تو اس حوالے سے بھی جو ہے نا یہ 2 چیزیں بھی آپ شاید اس میں بھول گئے. جی بالکل، جیسے میں نے کہا کہ کچھ ایسی کیس میں موجود ہیں، جیسا کہ اس میں ایک اور شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو، جس میں لکھا گیا ہے کہ ہر سیمسٹر کے بعد جو ہے وہ ریوائز بھی کیا جائے گا اس سسٹم کو، اور فیس بھی جو ہے وہ بھی بڑھائی جائے گی اور اس پہ بھی کیا جائے گا. میرا خیال ہے یہ بھی شاید پھر GPA کی بھی بات ہوئی کہ ہر اسٹوڈنٹ جس کو الاٹمنٹ کی گئی ہے اس کا ایکڈیمکلی بھی اس کو دیکھا جائے گا، اور اس کے حوالے سے پھر فردر اس کو الاٹمنٹ کرنی ہے یا نہیں، اس حوالے سے بھی اس نوٹیفکیشن میں کلازز موجود ہیں. اچھا مہتاب، یہ بتائیے گا کہ یہ سارا جو ہوا ہے معاملہ، اس میں یونیورسٹی جو انتظامیہ ہے وہ کتنی اوپن ہے میڈیا کے حوالے سے کہ میڈیا آپ لوگ کال کریں، ان سے کوئی معاملات پہ بات چیت کرنا چاہیں؟ دیکھیں فی الحال تو کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، کیونکہ میں پچھلے 4-5 دن سے کمیٹی ممبران میں سے بھی کافی لوگوں سے رابطے میں رہا، لیکن کسی نے اتنا بودر نہیں کیا کہ کوئی رپلائی کر سکیں.
تو ہمارے سورسز سے جو ہم نے خبریں کی اس کے حوالے سے اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ وائس چانسلر صاحبہ کو اوپنلی سب کچھ کرنا چاہیے، انہیں میڈیا کو بلانا چاہیے، انوائٹ کرنا چاہیے، اور ایک پریس کانفرنس میں جس طرح سے ہوتا آیا ہمیشہ، اور ہر آرگنائزیشن اسی طرح سے کرتی ہے، تو اچھا بلانا چاہیے۔ اور جی مہتاب، میرا ایک کوشچن ہے، اس کے بعد آپ سے جو ہے نا بات کریں گے آفتاب میگن صاحب بھی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جتنے سٹیپس اور میئرز جو ہے نا یہ ریکمینڈ کیے گئے ہیں اور اس پہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن عمل بھی کر رہی ہے، کچھ پہ کر چکی ہے، تو یہ آپ کو باقی یونیورسٹیز کا بھی ہے، ان کے ساتھ بھی آپ کا ایکسپوجر ہے، تو یہ کیا اس کو یہ کنفیوژن کا نتیجہ ہے؟ ابھی تک کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، اس کمیٹی نے جو کچھ ریکمینڈ کیا ہے اس پہ اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں سنا گیا، ان کی ریپرزینٹیٹیو باڈیز کو بھی نہیں سنا گیا، تو یہ اس حوالے سے آپ کا کیا امپریشن بن رہا ہے؟ دیکھیں، جو ابھی تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ things are not as easy as the administration is thinking. تو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا ابھی بھی، اور خاص طور پہ جو 79 اسٹوڈنٹس کی لسٹ کی بات کی ہے آپ نے ابھی، اس میں شاید ہو سکتا ہے کہ جب یہ لسٹ سامنے آئے اور نام دیکھے جائیں اور وہ کون سے اسٹوڈنٹس ہیں، تو اس پہ پھر شاید اسی طرح کا ایک کلیش اور سامنے آ سکتے ہیں۔ جی آفتاب میگن صاحب، آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ سادہ سا ایک صحافیانہ سوال ہے جو صحافی پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ، آپ اس فیلڈ کو 15-16 سال سے کور کر رہے ہو، ایجوکیشن کو، یہ معاملہ صرف قائد اعظم میں کیوں آتا ہے؟ یہ ایتھنک یا لسانیت، یا آپ اس کو باقی؟ دیکھیں میجر صاحب، یہ جو ہے یہ تعلیمی ادارے سے بہت اونچی چیز بن چکے ہے یہ اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی۔ اس میں جناب پالیٹکس جو ہے وہ اس حد تک انوالو ہے کہ اب یہاں پہ ہمارے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ BLA کے نعرے بھی لگتے رہے ہیں، اور منظور پشتین صاحب بھی کافی ایکٹیو رہے ہیں اس میں۔ تو یہ دونوں طرف سے ابھی جو مذاکرات اوپری سطح پہ جو چل رہے ہیں وہ BLA اور پختون کونسل سے جو ریلیٹڈ ہیں، جو اوپر بیٹھے ہیں، جو عمائدین کہہ لیں، قائدین کہہ لیں، ان کے درمیان ابھی تک مذاکرات کا دور چل رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی فائنل چیز سامنے نہیں آئی کہ وہ اس طرح سے سیٹلمنٹ کرنی ہے تو کیا ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک اور بات مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو ابھی ایڈہاک لگی ہیں، VC لگی ہیں شائستہ سہیل صاحبہ، کیا یہ ان کے بس کی بات ہے کہ یونیورسٹی کو یہ واپس اسی صورت میں حال میں فرسٹ فیبری یا فرسٹ ویک آف فیبری والی سچویشن میں واپس لا سکیں؟ کیا یہ ان کی بس کی بات ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ کیونکہ اب فائنل 3 جو وائس چانسلر کے لیے جن کے نام تھے وہ بھجوائے جا چکے ہیں، لیکن ابھی تک فیصلہ صرف اسی وجہ سے نہیں کیا جا رہا کہ وہ جو 3 بندے ہیں ان میں سے شاید جو ابھی تک سیٹلمنٹ ہے اس کے انتظار میں ہے کہ بائی پاس کا پروجیکٹ چل رہا ہے، اس حوالے سے کوئی بھی ابھی آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو جب تک یہ بائی پاس والا ایشو بھی ختم نہیں ہوتا تب تک میرا خیال ہے یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس میں ہی چلتا رہے گا، منسٹری کی طرف سے بھی، اور ابھی تک پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے بھی کوئی اپروول نہیں دی گئی ان ناموں کے حساب سے۔ اچھا، جہاں تک شائستہ سہیل صاحبہ کی بات ہے تو وہ آبویسلی ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ ایک بیوروکریٹک سٹائل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک اچھا انتظامی جو ماہر تھا اس کی ضرورت تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک وہ اس طرح سے اس کو ڈیپلی شاید وہ اس طرح سے نہیں دیکھ پا رہی، یا انہیں کوئی شاید جو ان کی اپنے جو قریبی لوگ ہیں وہ انہیں صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کر پائے۔ مہتاب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ساری معاملات، سارا کا سارا معاملہ جو ہے نا اسٹوڈنٹس پہ آ رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو فیکلٹی ہے وہ بھی اتنی رسپانسیبل ہے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ چونکہ اگر ان کی تربیت انہوں نے نہیں کی،
اگر وہ پرووکیٹو ان کو یا ان کو اس میں شامل تھے تو اس کا مطلب ہے کہ جو قائد اعظم یونیورسٹی کی فیکلٹی ہے وہ بھی اتنی رسپانسیبل ہے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں. بالکل اسی طرح مہنگا صاحب اس سوال کے جواب میں تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ میں بھی جانا پڑے گا. جب وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب تھے, ان کی ایک اپنی کچن کیبنٹ تھی اور اس میں ایسے لوگ موجود تھے جو ان کے بڑے منظور نظر تھے, اور انہوں نے ایڈمنسٹریٹو پوسٹ جو ہیں وہ انہی لوگوں کو دی, جن میں کچھ اے ٹی ایس سے کے فیکلٹی ممبرز بھی تھے, اور وہاں پہ بھی طلباء کی طرف سے کافی ریزرویشن شو کی گئی. اچھا مہتاب, ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی قیدیان ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی کے درمیان ایک ڈسکنیکٹ پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے ہیں. تو یہ بات کہاں کس حد تک ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اور میں دوبارہ پھر بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا کہ یہی جو فیکلٹی ممبرز ہیں یہ ماضی میں انہی کونسلز کو استعمال کرتے رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں کافی عرصے سے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کے حالات بن چکے ہیں اور وہ ٹائملی جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ نہیں کر پائے, جس سے یہ حالات اس طرح اس نہج پہ پہنچے. اور جب ہماری اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ 2-3 دن پہلے رجسٹرار صاحب کو بھی معلوم تھا, وائس چانسلر صاحبہ کے بھی علم میں تھا کہ یہ لڑائی جو جھگڑا ہوا ہے اور یہ 1 یا 2 دن بعد دوبارہ اسی طرح سے ہوگا, لیکن کوئی اس طرح سے میز نہیں لی گئی, جس کی وجہ سے یہ حالات اس طرح اتنے کشیدہ ہوئے کہ بہت بہت شکریہ. ہم سے بات کر رہے تھے مہتاب بشیر صاحب. اس کے ساتھ ہم ایک بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس ایشو پہ کچھ مزید بات کرتے ہیں. لاک ڈاؤن میں ویلکم بیک سامعین. ہم آج ہمارے جو ایشو ہے, جو ہمارا موضوع ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی ہے. قائد اعظم یونیورسٹی کے کچھ معاملات پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. یہ یونیورسٹی یہاں پہ کلیشز ہوتے رہتے ہیں, اور ہمارے جو یہاں پہ آفتاب میگن صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کی وری یہ ہے, وہ اس چیز پہ حیران ہیں کہ باقی یونیورسٹیاں بھی ہیں, وہاں میں بھی یہ ایتھنک ڈائیورسٹی موجود ہے, قائد اعظم یونیورسٹی میں ہی کلیشز کیوں ہوتے ہیں. اور پھر جب ریئیکشن ہوا ہے تو وہ اتنا ان یوزول ہے کہ وہاں سے ہاسٹل خالی کرائے گئے ہیں. ہاسٹل خالی کرا کے ہی بس نہیں کی گئی, اچانک خالی کرائے گئے ہیں. وہاں پہ جو لوگ شامل نہیں تھے لڑائی میں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں, یہاں تک کہ خواتین کو رات کے وقت وہاں سے بسوں پہ لاد کے پہنچایا گیا ہے. اب یہ ایڈمنسٹریشن رابطے میں بھی نہیں ہے, میڈیا سے بھی بات نہیں کرتی کہ بتایا تو جائے کم از کم کہ ان کو آپ نے کیا پریارٹیز تھیں, آپ نے ان کو کہاں اور کیسے چھوڑا ہے. آپ نے خواتین تھی, مختلف پاکستان کے علاقوں سے ان کا تعلق تھا. تو یہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں شیرون شراز صاحب, آپ قیدیان ہیں, قائد یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں آفتاب میگن صاحب. جو اس وقت جس پوائنٹ پہ بات پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے درمیان, فیکلٹی کے درمیان ایک ڈسکنیکٹ جو ہے نا وہ موجود ہے. شیرون, آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ جو ڈسکنیکٹ ہے اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے اتنا بڑا معاملہ ہو گیا اور یہ ساری چیزیں ابھی تک چل رہی ہے. حسن صاحب, آپ کو یاد ہوگا پیچھے کوئی 3-4 مہینے پہلے کوئی بائی پاس والا ایشو ہوا تھا جی, وہ اللاجیکلی زمین یونیورسٹی کے اندر سے سی ڈی اے کو دے دی گئی اور وہ اندر سے یونیورسٹی کے ایک روڈ بنا رہے ہیں. اس پر بھی فیکلٹی 2 سائیڈڈ تھی. ایک کہتی تھی کہ یہ کام ہو, جس نے یہ جو منظور نظر ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پر ہیں ٹیچر انہوں نے الاٹ کر دی, اور جو دوسری سائڈ تھی وہ اپنی پالیٹکس کے لیے یا خود اس کے لیے اسٹوڈنٹ کو یوز کرنا چاہتی تھی. اب اسٹوڈنٹ نے قطعاً انکار کر دیا. انہوں نے جا کے پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا, لیگل طریقہ کار اختیار کیا, بجائے اس کے کہ وہاں جاتے بائی پاس والی سائٹ پہ حکومتی مشینری کو روکتے. اسٹوڈنٹ نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا. اسٹوڈنٹ ویل اویئر ہے ان سب چیزوں سے. اچھا, اب جو ڈسکنیکٹ کی بات کرتے ہیں وہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہماری قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک وائس چانسلر کے علاوہ باقی جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہیں ان سب پر ٹیچرز براجمان ہیں.
چاہے اچھا. وہ رجسٹرار ہو, چاہے وہ سیکیورٹی آفیسر ہو, چاہے وہ ریزیڈنٹ آفیسر ہو, کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے اس پر کوئی نہ کوئی فیکلٹی ممبر جو ہے نا براجمان ہے. اب ایک ایسی یونیورسٹی جس کی ریسرچ ویل ناؤن ہے, جو کہ نمبر 1 ہے پاکستان میں اور انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے, اس میں اب ٹیچرز کلاس اور ریسرچ کی بجائے ایڈمنسٹریٹو اس پہ دھیان دیں گے, تو مجھے بتائیں کہ اس کی ریسرچ اور کلاسز پر کیا اثر پڑے گا. اب راجہ کیسر صاحب ایڈمنسٹریٹو کام بھی کر رہے ہیں, وہ رجسٹرار بھی ہیں, اور دوسری طرف وہ کلاسز بھی لیتے ہیں, ان کے جو ہے نا ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسکالرز ان کے سپروائزر بھی ہیں. اب ایک سپروائزر ایک رجسٹرار بھی ہے, مطلب کوئی ٹھیک ہے یو میڈ دا پوائنٹ. میگن صاحب یہ ایک سچویشن بڑی دلچسپ ہے کہ جیسے ہی بی ایس وہاں پہ شروع کیا گیا اور اس وقت کے وائس چانسلر سے میں بھی ملا تھا جنہوں نے یہ سارے انیشیٹو لیے تھے, وہ کچھ کمرشلائز کرنا چاہتے تھے معاملات کو, تو انہوں نے بلڈنگز بھی بنوا دی, نئے پروگرامز بھی شروع کرا دیے, اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشنز بھی دے دیے, تو لیکن انہوں نے فیکلٹیز جو ہے نا اس کو ریکروٹ نہیں کیا انہوں نے. اب یہ سارا برڈن ان لوگوں پہ شفٹ ہو گیا ہے جو ایم ایس سی اور ایم فل کی کلاسیں اور پی ایچ ڈی کی کلاسیں لے رہے تھے. ان کو ایڈیشنلی مینس کہ اس وقت جو تعداد تھی میرے خیال میں کوئی کتنی تعداد ہوگی بی ایس سے پہلے 3 سے 5 ہزار, ہاں اس وقت اتنی تعداد تھی, تو یہ 3 ٹائمز جو ہے نا اس میں اضافہ ہوا ہے. اب وہ برڈنز بھی ٹیچر پہ ہے اور ٹیچرز کو ایڈمنسٹریٹو جو پوسٹ ہیں وہ بھی دے دی گئی, اور آپ کو پتہ ہے یہ اتنے لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں, مثلا رجسٹرار کے معاملات آپ خود دیکھ لیں, اور ان کو ڈسپلنری معاملات بھی ان کو دے دیے گئے. تو یہ تو کنفیوژن تو سیدھی کنفیوژن والی بات تو بنتی ہے نا کہ یہ لوگ بس کہتے ہیں کہ جی اچھا جی سمجھ نہیں آئی بس ٹھیک ہے, لگے بندے طریقے سے اچھا اس طرح کر لیتے ہیں, اور اسٹوڈنٹس کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, ڈسکنیکٹ موجود ہے. اسٹوڈنٹس یہ تو نظر آ رہا ہے یہ 1 وے ٹریفک چلا رہے ہیں, اور میرے خیال میں 1 وے ٹریفک میں آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 1 وے ٹریفک چل رہی ہے. جب اسٹوڈنٹ باہر آئیں گے یا یونیورسٹی میں آئیں گے اسی 1 وے پہ, وہ ظاہری بات ہے پھر مڈ بھیڑ ہوگی. تو اور دوسری بات آپ یار یہ سائیکولوجیکل امبیلنس بھی بنتا ہے میکن صاحب, آپ اس پوائنٹ پہ ذرا جی یہ بہت ہے میرے خیال میں. جیسے آپ کی فورسز میں اور پولیس میں اور ایون بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں جی. اب ٹیچرز کا بھی اور میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کا بھی دونوں کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہونے چاہیے کہ کیا آپ ایک بندے کو ایم فل پی ایچ ڈی کرا رہے ہیں, کیا وہ اس کیلیبر کا ہے کہ وہ آگے جا کے ڈیلیور بھی کرے گا. بہت سارے مسائل ہیں یونیورسٹی کے, آپ کی جیسے بچے نے بتایا کہ یہ 2 3 4 عہدے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بات اور کلاسز بھی لے رہے ہیں. کلاسز کیا لیں گے, ظاہر ہے وہاں پہ ٹیسٹ ہوتے ہوں گے تو پیپر بھی جو ہے نا انہوں نے چیک کرنے ہوں گے. وہ ظاہری بات ہے جب آپ ایک فل ٹائم ایڈمنسٹریشن میں ہیں تو آپ کیا کلاس لیں گے, آپ کیا آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں گے, کیا یہ تو ایک فل ٹائم آپ کی توجہ والا کام ہے. اور اسی طریقے سے میرے خیال میں آپ یہ والی بات جو ڈسکنیکٹ والی بات ہے, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹوڈنٹس کم ہیں, میرے نالج میں ہے ہمارا ایک دوست ہے اس نے آئی آر میں ایک بی ایس لیول کو پڑھایا, اس کو 4 سال ہو گئے ہیں, اس کو پیسے نہیں دیے یونیورسٹی نے. اور میں متعدد کیسز کو جانتا ہوں یونیورسٹی ایسے لوگوں کو انگیج کر لیتی ہے اور ان کو پیسے نہیں دیتی. یہ آپ کی ٹاپ رینکڈ یونیورسٹی کا حال ہے کہ وہ لوگوں کو پیمنٹ نہیں کرتی. اسی طریقے سے ہاسٹلز کا آپ کو اگر آپ نے اتنا بڑھایا ہے تو میرے خیال میں بھی اس 20-22 سال سے قائد اعظم یونیورسٹی میں کسی نہ کسی کام کے حوالے سے دوستوں سے ملنے چلا جاتا ہوں, تو وہی ہاسٹلز ہیں. اسٹرینگتھ آپ کی 3 ٹائم بڑھ گئی ہے, وہی ہاسٹلز ہیں, آپ نے ہاسٹلز نہیں بڑھائے. اور یہ ساری چیزیں یہ پھر وہی والی بات ہے نا. اور اسی طرح ایک اور میری بات جو منسٹری کی ہے, منسٹر سے ہے, چیئرمین ایچ ای سی سے ہے. اسلام آباد میں چھوٹا سا کوئی مظاہرہ ہو تو ایڈمنسٹریشن متعلقہ لوگ وزیر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں ان سے مذاکرات کرنے کے لیے. یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا تو یہ لوگ کہاں تھے, نہ چیئرمین ایچ ای سی آیا, اس کو پتہ نہیں, وہ سوائے پیسے لینے کے علاوہ میرے خیال میں اس کو کوئی کام نہیں ہے.
کہ پچھلے 1 ماہ سے یونیورسٹی بند پڑی ہوئی ہے, چیئرمین HEC اگر یہ اس کی سپروائزر ہے وہ کہاں پہ ہے, یونیورسٹی کا سنڈیکیٹ کہاں پہ ہے, منسٹر صاحب کہاں پہ ہیں, سیکٹری صاحب کہاں پہ ہیں, یا کسی ایک بندے نے سوچا کہ یار یہ ان غریب بچوں کا کیا ہوگا. آپ کو پتہ ہے اس مہنگائی میں بچے کیسے, ان کے والدین کیسے فیسیں افورڈ کر رہے ہوں گے. اگر یہ ساری باتیں کسی کے, چونکہ امیروں کے بچے نہیں پڑھتے یہاں پہ اسی لیے کسی کو وہ نہیں ہے, ایلیٹ کے بچے نہیں پڑھتے اسی لیے کسی کا کوئی درد سر نہیں. اچھا شرون, آپ کو جو یونیورسٹی کا ایڈمنسٹریشن کا رویہ ہے, آپ نے شروع سے, آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں یہاں پہ؟ سر مجھے 6 سال ہو گئے. اچھا 6 سال میں رویہ سیم تھا یا کوئی آپ کو کچھ بدلاؤ نظر آیا؟ میں سارے کے سارے ٹیچرز ہیں, اب دونوں کام نہ ایڈمنسٹریٹو کام پراپر ہو رہے ہیں اور نہ ہی ٹیچنگ اور ریسرچ کے کام پراپر ہو رہے ہیں. دونوں کام میں کہیں نہ کہیں پر گیپ ہے, اور وہ گیپ کی بیسک ریزن یہی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پر ابھی تک انہوں نے کوئی بندہ ریکروٹ نہیں کیا. اور ٹیچرز جو ہے نا, وہ ٹیچرز کلاسز میں اچھے لگتے ہیں ڈیفینیٹلی, وہ ریسرچ میں, کوآپریٹو ماحول میں, ڈسکشن میں, ڈیبیٹ میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ابھی تک جو ہے نا کسی کو آن ایئر نہیں لے رہے, نہ میڈیا کو, نہ کسی کو کوئی جواب دے رہے ہیں, نہ کوئی وہ کر رہے ہیں. اس کی بیسک ریزن یہی ہے کہ انہوں نے 28 فیب کو جو ایک پولیس آپریشن کیا ہے, وہ اس کا کسی کو کوئی جواب, لاجیکل جواب, ریزننگ نہیں کر سکتے. رات کے 10-11 بجے لڑکے اور لڑکیوں کو 10,000 کے قریب وہ نکال رہے ہیں. شرون ہمارے ساتھ اس وقت کوئی کالر ہے لائن پہ. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ جی ڈراپ ہوگی کہا. جی پلیز. ان کو نکال رہے ہیں رات کے 10-11 بجے انفلیشن کے اس دور میں. اب وہ 10-11 ہزار بچے رات کو, آپ سوچئے کہ کہاں گئے ہوں گے, کدھر ہو گئے. آپ کو قائد اعظم یونیورسٹی کا جغرافیہ بھی پتہ ہے کہ وہ کس جگہ اسلام آباد میں ایکسٹریم اینڈ پہ ہے. جی بڑی امام کے بالکل پیچھے. وہاں سے جانا رات کے 10-11 بجے بچے اور بچیوں نے کس طرح افورڈ کیا. اچھا کوئی وہاں سے فیڈ بیک بھی آیا کہ لوگوں کے ساتھ کیا بیتی ہے؟ میں وہاں خود موجود تھا. وہاں پر پولیس کا اچھا خاصا لاٹھی چارج ہوا ہے, آنسو گیس چلے. ہم پیدل 20-20, 30-30 کلومیٹر رات کے 11-12 بجے پیدل چل رہے تھے, اور اپنے دوستوں کو یہاں اسلام آباد میں کسی جاننے والوں سے ہم رہائش طلب کر رہے تھے کہ ہمیں آج رات کے لیے کائنڈلی پناہ دیں. ہمارے موبائل, آئی ڈی کارڈ, والیٹ سب کے سب وہ ہاسٹل روم کے اندر رہ گئے ہیں. اب ہم 8-9 دنوں سے نہ کوئی اپنے کپڑے پہن سکتے ہیں, نہ کوئی اپنا آئی ڈی کارڈ کہیں یوز کر سکتے ہیں. ہمارے بیسک ڈاکومنٹس سب کے سب وہی پڑے ہیں. اب جب رابطہ کرتے ہیں کسی ایڈمنسٹریٹو بندے سے تو وہ کہتے ہیں کہ سوری ہم آپ کو کوئی جواب نہیں دے رہے. تو ریاض صاحب بتائیں کہ اس حال میں اسٹوڈنٹس کیا کریں بیچارے, کہاں جائیں؟ نہیں بالکل. آپ میرے خیال میں ریاض صاحب یہ سارا کا سارا جو ہے نا, جیسے شرون نے بات کی اسٹوڈنٹس والا, ایسے ان کو اچھوت بنا دیا گیا. سارے معاملات کا دیکھیں, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر اسٹوڈنٹس نے لڑے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو اس میں بھی فیکلٹی کہیں نہ کہیں تو رسپانسیبل ہے نا. تو یہ آپ سارا کا سارا اٹھا کے آپ نے 10-15 ہزار اسٹوڈنٹ کو 1 کلک کے جی خالی کر دیں, یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. اچھا مجھے اب یہ لگتا ہے کہ میں نے تو جو یونیورسٹی کا ٹائم دیکھا ہے وہ ظاہر ارلی 2000 تھا اور 90s تھے, تو وہاں پہ چونکہ ایک بیلنس موجود تھا. اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ کافی میچور ہوتے تھے. اب تو بی ایس کے اسٹوڈنٹ بھی آ گئے ہیں, تو ایک جمع غفیر بن گیا ہے. اب بلڈنگز اور یہ وہ یونیورسٹی نے اپنا خاصا پیسہ عمارتوں پہ, بلڈنگز پہ جو ہے نا وہ خرچ کیا ہے, بجائے اس کے کہ اپنی جو لیبارٹریز ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ صرف 1 یا 2 ڈپارٹمنٹ ہے جس کی وجہ سے یونیورسٹی, ایک چیز کا نام فیکلٹی کا بھی, انویسٹمنٹ آن فیکلٹی بھی نہیں ہے. جی بالکل یہ میں پورے اوور آل دیکھ رہا ہوں. ہمارے اپنے میڈیا میں بھی یہی ظلم ہے کہ جو سیٹ ہے وہ جو ایچ آر پہ انویسٹ نہیں کرتا. اسی طریقے سے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو ایچ آر ہے یا آپ کی جو فیکلٹی ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے, اور یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں, بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. تو کسی نہ کسی نے تو توجہ دینی ہے کہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. کہ آپ دیکھیں, آپ ہر مسئلے کا, یہ سیاستدان کس مرض کی دوا ہے,
آپ یہ سنڈیکیٹ ہے، بہت ساری ہیں چیزیں ہیں، آپ اس کی یونیورسٹی کے ایکس اسٹوڈنٹ بھی ہیں، تو ان ساروں کو کہیں نہ کہیں سے تو کچھ نہ کچھ تو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہم ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے، ہم ایک سائیکیاٹرسٹ سے بھی بات کریں گے کہ اتنا اگر سٹاف پہ وہاں پہ دباؤ پڑ رہا ہو تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. ایڈمنسٹریشن اور دو ڈیفرنٹ کام ہیں لیکن کیے جا رہے ہیں. اسٹوڈنٹس زیادہ سے زیادہ آپ لے رہے ہیں، فیسیں لے رہے ہیں، لیکن انہیں آپ کچھ بھی ڈلیور نہیں کرے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کو دوبارہ ہم ویلکم کرتے ہیں. سامعین، کیل یونیورسٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور معاملہ یہ آیا ہے کہ وہاں کی جو فیکلٹی تھی ان کو جو اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے وہ تو بڑھ کے ہوئی ہے 3 گنا زیادہ ہو گئی ہے. 4-5 ہزار اسٹوڈنٹس، تو اس وقت 15,000 اسٹوڈنٹس کو بھی سنبھال رہے ہیں اور ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ بھی باہر سے کوئی اپائنٹمنٹ نہیں رہی، تو اس پہ بھی ٹیچرز جو ہے نا اب ایڈمنسٹریشن کا بھی کام کر رہے ہیں اور ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں. تو یہ معاملات جو ہے نا وہ سنبھال رہے ہیں. اب اس میں وہ کتنے حد تک جو ہے نا یہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے. ہماری بات ہوئی ہے، سائیکیاٹرسٹ ہیں پشاور سے ہمارے ساتھ خالد مفتی صاحب. خالد مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، یہ معاملہ آپ نے سنا ہے کہ آپ خود ٹیچر ہیں، تو معاملہ یہ ہوا ہے کہ اب جو یونیورسٹی کے معاملات ہیں، قائد یونیورسٹی کے معاملات، ہم اس پہ ڈسکس کر رہے تھے اور ہوا یہ ہے کہ سر ایک جھگڑا ہوا ہے اور اس کے بعد ایک بڑا گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے. اسٹوڈنٹس پہ مختلف الزامات لگائے گئے ہیں اور 79 اسٹوڈنٹس کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے. رات کو آپریشن ہوا ہے. ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رات کے وقت آپریشن کیا گیا ہے، خواتین کو بھی وہاں سے نکالا گیا ہے. ہم علاوہ اس کے کہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن ٹیچرز پہ اتنا دباؤ بڑھا دیا جائے کہ ان کو کلاسز بھی 3 گنا اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ کر دی جائے اور ان کو ایڈمنسٹریٹو معاملات آپ کو پتہ ہے کتنے ٹرکی ہوتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی اثر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایڈمنسٹریشن کے معاملات ٹھیک نہ ہو پا رہے ہوں. جی بالکل. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایک یونین کی اسٹڈی تھی جی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو کبھی 1:3 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک استاد اور 3 اسٹوڈنٹس کبھی نہیں ہونے چاہیے، زیادہ نہیں ہونی چاہیے. جی نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کے ہنگاموں میں جب اتنے زیادہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، استاد کم ہوتا ہے، تو اس کو ہنگامہ میں کہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ہنگامہ خیز فضا بن جاتی ہے خود بخود، جیسے فٹ بال کا میچ ہو. جی، کوئی شخص، کوئی اسٹوڈنٹ اپنی توجہ اس طرح نہیں مبذول کر سکتا جس طرح کہ وہ کم لڑکوں میں ہوگا یا کم بچوں میں. اور تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. جی، 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے انسان کے جو جذبات ہیں، جی، اور دوسرا ہوتا ہے انسان کی سوچ و فکر. اور تیسری چیز جو ہوتی ہے پرسیپشن. جی، تو جذبات، پرسیپشن اور خیالات، ان تینوں کی میں نارملی ہم آہنگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس بھیڑ بھاڑ میں وہ ہم آہنگی ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے. نہ صرف اسٹوڈنٹس کی بلکہ ایون اساتذہ بھی کی. جی، اور اس وقت اس طریقے سے ان کی جو ذہنی حالت ہے جی، وہ اس طرح نہیں رہتی کہ اس میں یکسوئی اور اس میں ڈیڈیکیشن برابر رہے، چاہے ان کو کتنا ہی سبق کیوں نہیں آتا. آخری بات یہ ہے کہ آج ساری دنیا میں چاہے ہیلتھ ہو اور ایجوکیشن میں ایڈمنسٹریشن الگ الگ ہے. اکیڈیمیا الگ ہوتا ہے، ایڈمنسٹریشن الگ ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں جو اسٹوڈنٹس کا جو فیڈ بیک ملا ہے وہاں سے ہم نے ان سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچر میں جو ہے نا بہت زیادہ ڈسکنیکٹ اس وقت پایا جاتا ہے. اور چونکہ ان پہ میری کچھ ٹیچر سے بھی بات ہوئی ہے تو وہ مجھے لگے جیسے ایبسینٹ مائنڈیڈ ہوں
बेचारे परेशान होते थे, काम का दबाव बहुत ज़्यादा होता था. अब उन पे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात जब आए हैं तो इससे स्टूडेंट्स को वाकई परेशानी थी. वहाँ पे हमारी एक टीम ने एक आध महीना पहले वहाँ पे उनको विज़िट किया था तो यूनिवर्सिटी में इस तरह के मामलात थे. तो अब बेचारे स्टूडेंट को जिनको पैशन के साथ, प्यार के साथ डील करना चाहिए था, वो लोग कह रहे हैं कि एक डिस्कनेक्ट मौजूद है. और ये उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट ये हुआ है कि बहुत सारे लोगों को सफ़र करना पड़ा है, ज़हनी परेशानी अलावा है. ख़वातीन को भी रात को ईवन जो है उन्होंने बसों में भर के पता नहीं कहाँ छोड़ा है. आपको पता है यूनिवर्सिटी में कोटा सिस्टम है, पूरे मुल्क से ख़वातीन आती हैं. तो ये इस तरह की जो इनह्यूमन किस्म की जो कंडीशंस हैं ये हमारे सामने आई. देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये स्टूडेंट्स के साथ एकेडमिक एंड सोशल डिस्कनेक्ट है, उसके अंदर डिस्कनेक्शन शुरू हो गई है, जिसकी वजह से उनके रवैयों के ऊपर, उनकी अपनी ज़ात की शख्सियत के ऊपर एक किस्म की तनाव शख्सियत पर पैदा होता है और वो उनको शेम और गिल्ट के फीलिंग होते हैं जी. और जनाब ये तो मैं बरमला कहता हूँ, ये स्टूडेंट पे नहीं, ये तो सारे मुल्क में चल रहा है इस वक्त. अच्छा. ये फिजा तो इस वक्त जो है वो हर जगह, हर इदारे में चल रही है. इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, ऐसे है नहीं इनके पास यूनिवर्सिटियों को चलाने के लिए, इसके साथ ही दूसरे इदारों के लिए. तो वहाँ कोई फार्मूला नहीं है, बस जिसकी जैसे आए वो लाठी उसकी भैंस. ये बच्चे जो हैं इनके साथ मैं समझता हूँ, लगता ऐसे है कि इनके साथ ज्यादती हुई है. हो सकता है कि इनमें से किसी एक का कसूर भी हो, लेकिन वो कसूर कैसे होता है? उस कसूर को, छोटा मोटा कसूर होता है, वो ठीक की जाती है, उसको ठीक हो सकता है. डॉक्टर साहब ये हमारे पास वहाँ के एक मुतासर बैठे हुए हैं, आप ज़रा इनका भी एक सवाल सुन लें सर. जी सर, ये कहना मोर रीज़नेबल होगा कि एक फ्रस्ट्रेटिव माहौल चल रहा है इस वक्त दोनों साइड पे, यानी टीचर्स भी परेशान हैं और स्टूडेंट्स भी परेशान हैं. वो जाहिर बात है, वो उनकी न सिर्फ नफ्सियाती परेशानी है, जज्बाती परेशानी भी है, और ये हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है भीड़ भाड़ के अंदर. डॉक्टर साहब, आप क्या रिकमेंड करेंगे कि अब जब ये यूनिवर्सिटी खुलेगी तो उन्होंने कुछ स्टेप्स भी किए हैं कि डिसिप्लिनरी मतलब लेंगे कि भी आइंदा ये झगड़े ना हो, लेकिन जो तकलीफ स्टूडेंट्स को पहुंच चुकी है और जो टीचर का मामला, टीचर्स का मैंने आपको बताया है, तो आप यूनिवर्सिटी को आप जिसको बहाल करना कहते हैं तो उसके लिए क्या स्टेप्स आप रिकमेंड करेंगे? देखें, अब तो दो सूरत हाल रह गई होंगी ना जी. एक तो यह है कि इनके नुमाइंदे बहुत ठंडे दिल से यूनिवर्सिटी के साथ मुज़ाकरात करें. ठीक है. और अगर वो मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो ठीक है, गिव एंड टेक हो जाती है. इसके साथ जो सिविक सोसाइटीज है वहाँ की, वो बीच में आए, उनका फर्ज है, और वो भी इसमें शरीक हो. कोई MNA वगैरह MPA उनको ले ले, और अगर इससे भी बात न बनती हो तो बात तो फिर लीगल बन जाएगी ना. तो लीगल बैटल, तो जैसे आजकल सारी लीगल बैटल कोर्ट्स में लड़ी जाती है. अच्छा सर, कोई किसी किस्म की स्क्रीनिंग की भी जरूरत है डिपार्टमेंट्स की? सर जी, स्क्रीनिंग सबसे पहले उस्ताद की होनी चाहिए कि वो उस्ताद को एकेडमिया आया, वो इस फिट है. जैसे पेशावर यूनिवर्सिटी में एक उस्ताद को गोली मारी गई, वो आइस का एडिक्ट था और आइस की वजह से उसका जहन काम नहीं कर रहा था. इसी तरह स्टूडेंट की भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए. ये एक तो ड्रग स्क्रीनिंग हो जो मामूली एक पेशाब का टेस्ट होता है, दूसरा इनकी साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग हो मेंटल हेल्थ की, कि ये कहाँ और किधर हैं और उनके साथ क्या हेल्प की जा सकती है. अब इसके बगैर तो ये सिलसिले नहीं चल सकते. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद मुफ्ती साहब, आपसे क्या टेस्ट है हमारे साथ पेशावर से लाइन पे थे. हम बात कर रहे हैं कैज़ यूनिवर्सिटी के हवाले से. वहाँ पे हमारे सामने जो मामला सामने ये आए हैं कि वहाँ की फ़ैकल्टी पे बहुत ज़्यादा दबाव है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात भी देख रहे हैं और वहाँ पे एकेडमिक मामलात भी देख रहे हैं. शरून हमारे साथ अभी तक मौजूद हैं. शरून, क्या ये जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे और हमें भी अंदाज़ा है, आपके साथ एक सीनियर और भी जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, हमें मुख्तलिफ इदारों के से वास्ता पड़ता रहता है, तो हम ये अंदाज़ा कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़हनी तकलीफ़ हुई है, जिसको स्टूडेंट्स एक ऐसा तजर्बा, तल्ख़ तजर्बा हुआ है शायद
اور اس کو کبھی نہیں بھول پائیں گے. سر یہ کلیئر کٹ جیسے کہ سائیکائٹرسٹ بھی جو آپ کے پاس تھا انہوں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ایک فرسٹریٹیو سا ایشو ہے. اب ایکڈیمیا اور ایڈمنسٹریشن ایک ساتھ چلانا کوئی نارمل بات نہیں ہے. اگر آپ اسپیشلی قائد اعظم یونیورسٹی کی بات کریں وہاں پر ابھی اسٹوڈنٹس جو ہے نا ایوننگ سیشنز میں آ رہے ہیں, اسپرنگ سیشنز میں آ رہے ہیں, مارننگ میں آ رہے ہیں, سیلف میں آ رہے ہیں, تو کم و بیش 15 سے 20 ہزار اسٹوڈنٹ ہیں. اور ایکڈیمیا میں یا ایڈمنسٹریشن میں ایک ہی بندے بیٹھے ہیں اور تعداد 3 سے 4 گنا بڑھ گئی ہے. تو یہ ایک فرسٹریشن ہی ہے ابھی ٹیچرز اور رجسٹرار. اچھا شیرون, جو 21 ممبر کمیٹی تھی اس نے یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ جو بی ایس کا پروگرام ہے وہ یونیورسٹی سے ہٹایا جائے کیونکہ بہت سارے کالجز اس وقت خالی پڑے ہوئے ہیں. آپ کسی اور طرف لوڈ لے جائیں, وہاں لوگوں کو پڑھائیں. ایج کا بھی لوگوں کا ڈفرینس ہے, میچورٹی کا لیول بھی ڈفرینٹ ہے. اور یہاں پہ جس طرح کی کوئی پالیٹکس ہوتی ہے اس میں اب ایک قسم کا ہجوم ہی بن جاتا ہے نا. سر ہجوم ہے, لیکن یونیورسٹی اس وقت جو ہے نا وہ ساری کی ساری انہی کے فنڈز پہ چل رہی ہے. ایچ ای سی کی طرف سے یونیورسٹی کو کوئی فنڈز نہیں مل رہے, اور انہوں نے ماسٹر جو ہے نا ایم ایس سی جسے ہم کہتے تھے وہ ختم کر دیا ہے, ایم ایس شروع کر دیا. اب ایم ایس اور بی ایس شروع کر دیا. بی ایس میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں اس طرح کا, جس طرح کے فال سیمسٹر میں ایک ہی ایڈمیشن ہوتے تھے اور اس میں جو ہے نا ایوننگ والا کوئی سیشن نہیں ہوتا تھا, تب تک بھی معاملات و حالات بالکل صحیح چل رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے سٹارٹ کیا ہے اسپرنگ سیشن, اسپرنگ میں ایڈمیشن ہونے لگ گئے, فال میں ہونے لگ گئے, ایوننگ ہو گیا, ایون کہ اب نائٹس پہ بھی چل رہے ہیں کچھ ڈپارٹمنٹس کے جن میں آئی اور اکنامکس وغیرہ. اتنا زیادہ لوڈ اور برڈن ہوگا تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ اچھا مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹی اب مکمل جو ہے نا کمرشلزم کی طرف چلی گئی ہے. بالکل, وہ ٹوٹلی کمرشلائزڈ ہے. جب مجھے یاد ہے اپنی ایک اسٹوڈنٹ باڈی کا ریپرزنٹیٹیو تھا, تو ہماری ایڈمنسٹریشن سے اس وقت کے وی سی محمد علی سے بات ہوئی تھی کہ ہم یہ نہیں افورڈ کر سکتے, ہمارا انفراسٹرکچر اتنا نہیں ہے, ہمارے پاس فیسلٹیز اتنے نہیں ہیں, ہم نہیں چلا سکتے اس کو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہماری یونیورسٹی ہی اسی پہ سٹینڈ کر رہی ہے, ہم کمرشلی ہی چل سکتے ہیں, ادروائز یونیورسٹی ہی جو ہے نا ہم نہیں چلا سکتے. سامعین, آج ہمارا اسپیشل موضوع تھا قائد یونیورسٹی کے حوالے سے. قائد یونیورسٹی پریمیئر ایجنسی ہے, یونیورسٹی ہے پاکستان کی, لیکن وہاں پہ معاملات یہ ہیں کہ اس کو کمرشل لیول پہ چلایا جا رہا ہے, اسٹوڈنٹس کو فیسلٹیز نہیں دی جا رہی, ٹیچرس پہ جو ہے نا کام کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اسٹوڈنٹس کی تعداد 3 گنا جو ہے نا وہ بڑھا دی گئی ہے, لیکن کوئی نئی ریکروٹمنٹ نہیں کی گئی. لوگ جو ہے نا وہ پروویژنلی جو ہے نا وہ بھرتی کیے جاتے ہیں, لیکن ان کو بھی لگتا ہے کہ رپورٹس یہ ہیں کہ ان کو ان کا معاوضہ جو ہے نا وہ نہیں مل پاتا. آج کے شو سے ہم اجازت چاہیں گے, اور اس حوالے سے نیکسٹ ہم جمعرات کو بھی اس موضوع پہ ضرور کچھ نہ کچھ بات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.